السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ اصلاحی سبق ہے. ایک جگہ سے سوال آیا ہے، اس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں. کچھ مردوں اور عورتوں نے سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے. قرآن کھول کر بیٹھتی ہوں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. بہت کوشش کرتی ہوں کہ نماز پڑھوں، لیکن بددل ہی نہیں مانتا. اور بہت کوشش کرتا ہوں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں، دعا بھی مانگتا ہوں، لیکن توفیق نہیں ملتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: عمل کی توفیق سلب ہونے کا سبب، عمل کی توفیق سلب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے مشتبہ اور حرام کمائی ہے، کہ آدمی احتیاط سے نہ کمائے، حلال اور حرام کا کوئی امتیاز نہ کرے، مشتبہ اور غیر مشتبہ کو نہ دیکھے. پیسہ مقصود ہو جائے کہ جس طرح ہو پیسہ بٹور لو، ڈکیتی سے ہو، چوری سے ہو، رشوت سے ہو، سود سے ہو، دھوکہ سے ہو، جھوٹ سے ہو، کسی بھی انداز سے پیسہ آنا چاہیے. ایسے پیسے کا اثر تو یہی ہوتا ہے کہ توفیق جاتی رہتی ہے. کچھ چور میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا مولوی صاحب دعا کرو. میں نے کہا بھائی کیا دعا کروں؟ یوں کہ ہم ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے تو اللہ جو بھی پیسہ دے گا اس میں سے آدھا ہم بیواؤں پر لگائیں گے اور جو ہے مسجد بنائیں گے، اس لیے برکت کی دعا کرو. اب بتاؤ، ان کے لیے یہ سمجھتے ہیں برکت، چوری کے مال میں برکت ہوتی ہے. چوری کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور چوری کیا ہوئے پیسے سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. حرام مال کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. ایک آدمی نے مجھے فون پر پوچھا ہے کہ میں نے بمبئی میں نواب مسجد میں نے زکوٰۃ پر بیان کیا رمضان میں. جہاں موٹر میں بیٹھا تو ایک آدمی نے فون پر کہا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے زکوٰۃ پر بہت اچھا بیان کیا ہے ماشاءاللہ. اب میں نے جو ہے 25 لاکھ روپے چوری کیے ہیں، یہ بتائیے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ اب میں نے کہا یہ مال ہی تیرا نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ یہ تو غیروں کا مال ہے. اس لیے حرام پیسے سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. یاد رکھنا، عبادت کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. بہرحال حاصل یہ نکلا کہ عبادت کی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب قلب میں، دل میں نور ہو. اور نور دل میں جب آتا ہے جب کمائی ٹھیک ہو، حلال کی ہو اور حلال کا لقمہ میسر ہو. رزق حلال میں قلت اور برکت ہوتی ہے. حلال کمائی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوا کرتی. حرام کمائی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، لیکن عادتاً حلال کی کمائی کم ہوتی ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بڑھا دے اور حلال مال بہت دے تو وہ بات اور ہے، مگر عام طور پر حلال پیسہ کم ہوتا ہے اور حرام مال زیادہ ہوتا ہے. مگر عادتاً لازمی بات یہ ہے کہ ضرورت کے موافق ملتا ہے، مگر برکت حلال کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس کی خیر زیادہ نمایاں ہوتی ہے. حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو سینما دیکھنے کے جذبات ابھریں گے، اور گناہ کرنے کے جذبات ابھریں گے، غیبت کرنے کے جذبات ابھریں گے، جھوٹ بولنے کے جذبات ابھریں گے، زناکاری کے جذبات ابھریں گے، آنکھیں میلی ہوں گی، اور طرح طرح کے وساوس دل کے اندر آویں گے. یہ حرام مال کی نحوست ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے حلال کمائی مانگو. آج میرے ساتھ وہی دعا پڑھ لیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائی تھی. پڑھیے میرے ساتھ: اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا. اے اللہ مجھے حلال لقمہ کھلا اور مجھے نیک کاموں میں استعمال کر. یہ دعا پڑھتے رہیے.
علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بھی حلال روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ کشادہ کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے اور حرام اور مشتبہ روزی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس مجھے ایک ہدیہ بھی دینا ہے، حلال کمائی کیسے گھر میں آئے، یاد رہا تو کل کے سبق میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔